سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 5.1 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ نے ایذا رسانیاں تیز تر کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں زندگی بہت ہی مشکل ہو گئی۔ ایسی فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ خاموشی سے طائف کے سفر کا قصد کیا، جو کہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل کیا تاکہ مشرکین مکہ کو خبر نہ ہو اور وہ سفر میں کوئی گزند نہ پہنچا سکیں۔ طائف میں بنو ثقیف کے 3 سردار تھے: عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ ان میں سے ایک کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دور کی چچی سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے تو میں خانہ کعبہ کا پردہ پھاڑ دوں گا، یعنی جس طرح خانہ کعبہ کے پردے پر دسترازی کرنا ناممکن ہے، اسی طرح تمہارا رسول ہونا ناممکن ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ملا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی رسول ہو تو میں نے تمہاری بات کو رد کر دیا تو یہ میرے لیے بہت خطرناک ہوگا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں اپنے کو گرا کر تم جیسے جھوٹے شخص سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے اور انہیں کہا کہ میرے اس سفر کے بارے میں قریش کو نہ بتائیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کئی دن رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام پبلک کو اسلام کی دعوت پیش کی اور بعض لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے شروع ہو گئے، جس سے سرداروں کو غصہ آیا اور انہوں نے اوباش لڑکوں کو کہا کہ انہیں پتھر مار کر اس شہر سے باہر نکال دو۔ پس گنڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے، لیکن دونوں بہت ہی زخمی ہوئے اور خون سے آپ کے جوتے بھر گئے۔ بالآخر آپ نے ایک باغ کے قریب پناہ لی اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس غم و افسوس کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کمزوروں کا رب ہے۔ تو ہی میرا بھی رب ہے اور مالک ہے۔ آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی ایسے دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہ ہے، اگر تجھ پر میرا غضب نہیں ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے اس کے مقابلے میں کہ تیرا عذاب مجھ پر پڑے۔ میں تیرے چہرے کی اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دنیا و آخرت کے سب معاملات درست ہو جاتے ہیں، اور تو مجھ پر اپنا غضب نازل فرما یا تیرا عذاب مجھ پر ہو۔
میں تیری رضامندی چاہتا ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، اور تیرے سوا کہیں سے قوت اور طاقت نہیں مل سکتی۔ اسی دوران باغ کے مالک آئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آیا۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانے شروع کیے۔ عداس نے حیرانگی سے کہا، یہ جملہ اس علاقے میں لوگ نہیں بولتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے شہر سے ہو؟ اس نے کہا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں اور نبی تھے، اور میں بھی نبی ہوں۔ وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے، اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ چومنے لگا۔ جب عداس باغ کے مالکان کے پاس واپس گیا تو انہوں نے ماجرا پوچھا۔ عداس نے کہا کہ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زخمی حالت میں باغ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی طرف چلنا شروع کیا۔ ابھی کرنے منازل پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل امڈ آئے تاکہ آپ پر سایہ کریں، اور ان بادلوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ فرشتہ اس شہر کے دو پہاڑوں کے درمیان اگر آپ چاہیں تو یہ فرشتہ اس شہر کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے گا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا دن بھی تھا جو احد کے دن سے زیادہ مشکل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، طائف میں دعوت کا دن سب سے زیادہ مشکل تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب نخلا کی وادی میں پہنچے تو حسب معمول اپنی لمبی تہجد کی نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف آیت 29 سے 31 اور سورۃ جن آیت 1 سے 15 میں فرمایا کہ آپ کی یہ تلاوت سننے کے لیے جن آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس بار نخلا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ بعد میں آپ جنوں کو تعلیم و تربیت کے لیے جاتے تھے۔ مثلا مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک رات ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ اچانک غائب ہو گئے اور ہم نے انہیں بہت ڈھونڈا لیکن نہ ملے۔ ہمیں خیال گزرا کہ یا تو وہ اچک لیے گئے ہیں یا نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے رات بڑی مشکل سے گزاری۔ صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جنوں کا ایک نمائندہ آیا اور اس نے کہا کہ جنوں کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ گیا اور انہیں قرآن سکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں ان کا کیمپ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخلہ کیسے ہوا؟ مکہ میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی امان حاصل کرنے کی ضرورت تھی، جیسے ایک طرح کا ویزا چاہیے۔ آپ نے باری باری اخنس بن شریک اور سہیل بن عمرو کو امان کے لیے پیغام بھیجا، دونوں نے ٹال مٹول کر دی۔ واضح ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ بھلائی موجود ہے، اسی لیے بعد میں ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو امان کے لیے پیغام بھیجا۔ اس نے اپنے 4 لڑکوں کو کہا کہ پورے ہتھیار پہن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس حرم شریف میں لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف پہنچے تو اس نے کہا آپ طواف کر لیں۔ پھر اس نے حرم شریف میں اعلان کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیتا ہوں۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا تم ان کے مذہب کو قبول کر کے امان دے رہے ہو؟ مطعم بن عدی نے کہا نہیں، میں صرف امان دے رہا ہوں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا تب یہ ہمیں منظور ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ طائف کے سفر میں عام نکات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس امتحان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کے درجات کو بلند کرنا چاہتا تھا۔ 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرما رہے ہیں کہ یہ سب میری کسی خامی کی وجہ سے ہے، مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی درکار ہے۔ نمبر 3، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو اپنی اصلیت کو نہیں چھپایا، اس کے نتیجے میں عداس نے اسلام قبول کیا۔ بس کسی حالات میں بھی ہمیں اپنی اصلیت نہیں چھپانی چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے عداس کو عراق سے یہاں بھیجا۔ اس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ مستقبل میں بھی اسلام کی روشنی عراق تک پہنچے گی۔ نمبر 5، دعا کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فوراً ظاہری اور روحانی مدد بھیجی۔ ظاہری طور پر انگور جیسا اچھا پھل اور روحانی طور پر بادل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ نمبر 6، بادل آنا یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا معجزہ نہیں، بلکہ معجزہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لت پت تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں طائف کے لوگوں کے لیے رحم دلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موجودہ لوگوں کو اور ان کی آئندہ نسلوں کو بچایا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور آپ کا خلق عظیم ہے۔ جہاں آپ پر پتھراؤ کیا گیا وہاں اب بہت بڑی مسجد ہے اور ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، الحمدللہ۔ نمبر 7، بس بڑی سی بڑی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے بھی آپ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ نمبر 8، طائف کا سفر سیاسی طور پر کامیاب نہ تھا، لیکن اس سے کم از کم ایک شخص اسلام لے آیا۔ ایک شخص کا اسلام لانا کئی 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ نمبر 9، گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال تھے پھر بھی وادی نخلہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولے اور حسب معمول لمبی تہجد ادا کی۔ سوچئے ہم سب سہولتوں کے باوجود
5 فرض نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے انہوں نے اسلام قبول کیا، پس اگر انسانوں کی دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کر رہی تو اللہ کی دوسری مخلوق جنوں کی دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ اگر مکہ اور طائف والوں نے اپنے سامنے رکاوٹیں رکھ لی ہیں تو کیا جنوں کے سامنے کوئی رکاوٹ رکھ سکتا ہے؟ بس جنوں اور اداس کے قبول اسلام کی بہت اہمیت ہے۔ واضح ہو کہ ابو طالب کی وفات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور طائف کے سفر کے باعث اس سال کو سال حزن کہتے ہیں۔ ان سب مصائب میں صبر کے باعث اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ عطا کیا۔ علاوہ ازیں واقعہ شق القمر میں بھی یہ حکمت مخفی ہے کہ عن قریب اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آنے والا ہے تاکہ لوگ اس کے امکان کو قبول کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔